حضرت حبیب بن زید کا تڑپا دینے والا واقعہ۔ خدا کی قسم جسے پڑھ کر آنکھوں میں آنسو جاری ہوں گے، آپ بھی ایک مرتبہ پڑھیے گا ضرور اور سنیے گا ضرور۔ مسلمہ قذاب نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا، میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں، جب تک آپ حیات ظاہری میں ہیں آپ نبی ہیں، جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی۔ یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی، آدھے عرب کا میں نبی۔ معاذ اللہ۔ اس کے خط پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں لکھا، میں تو اللہ کا رسول ہوں، جبکہ تم کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط میں کذاب لکھا تو فرمانے لگے، کون لے کر جائے گا یہ خط اس کذاب کے دربار میں؟ اب اس کے دربار میں جانا ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں، اس کے آگے بھی بندے پیچھے بھی بندے ہیں، جان کا خطرہ بھی ہے۔ ایک صحابی تھے چابری فروش، سر پر ٹوکرا رکھ کر مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے تھے۔ 11-12 بچوں کے باپ تھے، جسمانی طور پر بھی کمزور تھے، کھجور کھا رہے تھے۔ فٹافٹ اٹھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہا، حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے، میں جاؤں گا۔ جب یہ الفاظ جلد بازی میں کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے صحابہ کے چہرے پر گرے۔ ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے بندے پہلے کھجور تو کھا لے، بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی۔ مسکرا کے کہنے لگے، اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا، مجھے جلدی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا اور فرمایا، ذرا ڈٹ کے جانا اس کذاب کے گھر۔ وہ صحابی عقیدت سے نظریں جھکا کر کہنے لگے، محبوب خدا آپ فکر ہی نہ کریں۔ صحابہ کہتے ہیں، وہ اس طرح نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، اس کا انداز ہی بدل گیا، اس کے طور طریقے بدل گئے، وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا ہے۔ وہ صحابی مسلمہ قذاب کے دربار میں گئے، وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بتاتا ہے، وہ صحابی جن کا نام حضرت حبیب بن زید تھا، جب وہاں دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زور سے دربار میں گاڑ دیا۔ مسلمہ ٹھٹک کر کہتا ہے، کون ہو؟ آپ نے گراتے ہوئے فرمانے لگے، تجھے چہرہ دیکھ کے پتہ نہیں چلا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے ہیں، تجھے پتہ نہیں چلا میں کون ہوں؟ مسلمہ کہنے لگا، کیسے آئے ہو؟ بے نیازی سے فرمایا، یہ تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں۔ بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا، وہ خط پڑھتا تو مسلمان نے خط اس کو دیا کہ پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا، تم کذاب ہے۔ یہ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا۔ اکیلے میں ہوتا تو بات اور تھی، وہ آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی۔ سامنے حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ بن زید تنے کھڑے تھے، غصے سے تلوار لے کر اٹھا اور کہنے لگا، تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید مسکرا کر فرمانے لگے، خیال والی بات ہی کوئی نہیں، جیسے میرا نبی کذاب کہے وہ ہوتا ہے کذاب، جسے میرا نبی کذاب کہے وہ ہوتا ہے کذاب۔ تو 7 سمندر کا پانی بھی بہا دے تو بھی تیرا جھوٹ نہیں دھل سکتا۔ مسلمہ غصے کی حالت سے کانپتے ہوئے کہنے لگے، تو پیچھے پلٹ کے دیکھ، تیرے میرے سپاہی، میرے پہرے دار، تلواریں، نیزے، خنجر، تیر سب تیرے پیچھے کھڑے میرے ماننے والے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی چلنا نہیں سیکھا،
میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے تھے، تو تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں؟ جو جی میں آتا ہے کر، غلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ مسلمان نے زور سے تلوار ماری، بازو کٹ کے گر گیا، کہنے لگا اب بول تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے تم بڑا بے وقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک سب آزما چکے ہیں، تو ابھی بھی خیال پوچھتا ہے؟ میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی نے فرمایا ہے۔ مسلمان نے پھر تلوار ماری، دوسرا بازو کٹ گیا، کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ آپ فرمانے لگے تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا ہی تہجد شہادت کی مانگتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ مسلمان قذاب نے تلوار گردن پر رکھ کر کہنے لگا میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید فرمانے لگے کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والا فرماتا ہے مسلمان کے ہاتھ کانپتے تھے، تلوار چلائی، گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا اور رب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔